منگل کے روز امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کے یادگار دن کے موقع پر تجدید عہد وفا کی غرض سے فضائیہ کے افسروں اور جوانوں نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنہئی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ کی ایران دشمنی کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ شیاطین اور اسلامی حکومت کے وجود کی مخالفت کرنے والوں پر اعتماد کرنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ آیت اللہ العظمی سید علی خامنہئی نے فرمایا کہ امریکہ کی پچھلی حکومتوں نے ایران کو مفلوج کرنے کی نیت سے سنگین پابندیاں وضع کی، لیکن ان کا یہ مقصد پورا نہیں ہو سکا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ایرانی عوام کو مفلوج کرنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ہی سے ایران کو امریکہ اور دیگر سامراجی طاقتوں کی دشمنی اور سازشوں کا سامنا رہا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، لیکن تمام تر غیر معمولی سازشوں اور پابندیوں نیز جارحانہ رویوں کے باوجود ماہرین یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ ایران ہر حوالے سے ایک مضبوط، منظم اور مستحکم نیز طاقتور اور ریجنل لیڈر کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور ان غیر معمولی چیلنجوں اور رکاوٹوں اور نامساعد حالات میں ایران میں استحکام اسی طرح حیرت انگیز ہے جس طرح ایران کا اسلامی انقلاب حیرت انگیز تھا۔ پچھلے 37 برس میں ملک کی ترقی کے تمام شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور ایران نے تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی، میڈیسن، کیمسٹری، ریاضی اور اقتصاد نیز سماجی شعبوں میں حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ دنیا میں سائنس کے شعبے میں ہونے والی ترقی میں ایران نے 11 گنا زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے۔ کیمسٹری، میڈیسن، کمپیوٹر سائنس اور ریاضی میں اس کا شمار دنیا کے پہلے 20 ملکوں میں ہوتا ہے۔ ایران اسٹیم سیل اور کلوننگ ریسرچ میں دنیا کے 10 ملکوں میں شامل ہے۔ ایشیا میں نئی دوائیں ایجاد کرنے اور نئی ترکیب والی دوائیں بنانے والے ملکوں میں ایران چوتھے نمبر پر ہے، اور بنیادی سیلوں میں پیوند لگانے میں ایران دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ ایران خطے کا وہ واحد ملک ہے جو بغیر کسی بیرونی امداد کے سیٹلائٹ بنانے میں نہ صرف کامیاب ہوا ہے بلکہ دنیا کا 8واں ملک ہے جو اپنے بلبوتے پر سیٹلائٹ فضا میں بھیجنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ دنیا کا 9واں ملک ہے جس کی اپنی اسپیس ٹیکنالوجی ہے اور جس نے مدار میں کامیابی سے سیٹلائٹ بھیجے ہیں۔ 1980 سے 2012 تک کے عرصے میں اوسط عمر، تعلیم تک رسائی اور معیار زندگی کے حوالے سے ایران کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں 67% کا اضافہ ہوا ہے، اور اس انڈیکس میں ایران کا شمار دنیا کے سر فہرست ملکوں میں ہے۔ شرح خواندگی 26% سے 99% تک پہنچ چکی ہے۔ ایران نے اپنی فوج اور ملک کی دفاع کو بھی جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا ہے۔ ڈرون ٹیکنالوجی میں ایران نے اتنی ترقی کی ہے کہ امریکہ کا ڈرون طیارہ صحیح سلامت اتار کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ایران کی ایک اور کامیابی تہران کے طبی تحقیقاتی ری ایکٹر کے ایندھن کی فراہمی کے لیے یورینیم کو 20% تک افزودہ بنانا ہے۔ دوسری جانب ایران کی تیز رفتار ترقی کی بدولت 1979 میں شروع ہونے والی اسلامی انقلاب کی تحریک دوسری مسلم اقوام کے درمیان موجود نظریاتی تحریکوں کے لیے ایک رول ماڈل کی شکل اختیار کر گئی ہے اور ان کی جانب سے اپنے اہداف اور اسٹریٹجی میں بنیادی تبدیلیاں عمل میں لائے جانے کا باعث بنی ہے، اور اسی چیز نے امریکہ اور سامراجی ملکوں کو سخت تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، اور وہ اس عظیم انقلاب کے مقابلے میں کسی بھی طرح کے حربے کے استعمال سے گریزاں نہیں ہے۔ لیکن رہبر انقلاب اسلامی کے بقول یہ اسلام کی صدی ہے اور اسلامی مشرق وسطی تشکیل پا رہا ہے۔